اور آگے فرمایا اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار. اب دوسرا شان سمجھیے، بیان شان کا. آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں. یہ میں اہل سنت طالبین حق ہیں، اہل تشیع طالبین حق ہیں. میں آپ کو ہمیشہ یہ بار بار ہر روز کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری گفتگو آکیوپائیڈ مائنڈز کے ساتھ نہ سنیں، پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ ایک کان سے سنتے جائیں گے، ادھر سے نکالتے جائیں گے. اور یہ تلاش حق کرنے والے کی شان نہیں ہے کہ ذہن کو پہلے خیالات سے بھر لیا تو پھر تو جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے میری بات کو سن کے اندر ذہن میں داخل کرنے کی. آپ ذہن کو خالی رکھیں، میری بات کو سنیں. قرآن کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، حدیث کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، مولا علی شیر خدا کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، کتب اہل تشیع کے حوالے سے، ائمہ اطہار اہل بیت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں. سنیں، ایک بار سنیں، انہیں موقع دیں ذہن تک جانے کا. جو کچھ مولویوں اور ذاکروں نے ایک دوسرے کے خلاف تیر اندازی کی جنگ میں، جنگ و جدال میں، مجادلہ میں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی مہم میں، سازش میں، دین کو ہلاک کرنے اور امت کو برباد کرنے کی سازش میں جو ایک جنگ جاری کر رکھی ہے، اس سے جو پراگندگی آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے، ایک لمحے اس پراگندگی کو ہٹا دیں اور بھری ہوئی سیاہی سے اپنی تختی کو ایک بار دھو لیں، گاچی سے، پانی سے دھو دیں. گنجائش رکھیں کہ میری بات آپ کے ذہن تک اندر چلی جائے، پھر سوچیں آرام سے، تولیں. بات میں سچائی، وزن اور صداقت نظر آئے تو ذہن میں رکھ لیں، دل میں رکھ لیں، قبول کر لیں، نہیں تو پھینک دیں. بس میں نے تو کبھی اس کے علاوہ جھگڑا ہی نہیں کیا کسی سے. میں جب خوارج وقت کو، خوارج عصر کو جب خطاب کرتا ہوں، جو آج کے دور کے خارجی ہیں، جن کے دل محبت اہل بیت سے خالی ہیں، جن کی طبیعتوں میں انقباض ہے، حب اہل بیت کے باب میں تنگی ہے، جو اہل بیت کی اور مولا علی کی اور سیدہ کائنات کی حسنین کریمین کی شان سن کر جن کے دلوں میں راحت نہیں ہوتی، جب انہیں خطاب کرتا ہوں ان سے بھی اسی طرح کی بات کرتا ہوں کہ آکیوپائیڈ نہ رہیں، ذہن کو انگیج نہ رہیں، خالی کر کے ذہن کو سنیں، بعد میں فیصلہ کریں. یہ عدل کا تقاضا ہے. تو سنیے اس کو. اور اس پر دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بھئی آپ کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں روایت میں کیا آیا. سب کتابیں، سب روایتیں چھوٹی ہیں، نیچے ہیں. سب سے بڑی اللہ کی روایت ہے جو بصورت وحی مصطفیٰ کو کی. سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی. ہر شے سے اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا. روایتوں میں 1000 بار غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے، قرآن میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے. قرآن کی آیت کسی نے گھڑ کے نہیں ڈالی، روایتیں بہت لوگوں نے گھڑ کے ڈالی، دور بنو امیہ میں بھی اور دور عباسی میں بھی، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی. اس لیے جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا تاکہ کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، کھرے کو بچا لیا جائے. یہ ایک الگ باب ہے، ایک سائنس ہے. قرآن پر کسی جرح و تعدیل کے فن کا اطلاق نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ لوگوں کی روایت نہیں ہے، راویوں کے ذریعے نہیں ہے روایت. اللہ رب العزت نے براہ راست بھیجا اور ایک ہی ٹرانسمیٹر راوی ہے درمیان میں، سیدنا جبرائیل امین. اور جبرائیل امین نے اتنا لفظ بھی نہیں بولا جو عام راوی بولتا ہے، قال رسول اللہ. اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ، قال اللہ بھی نہیں کہا. یہ لفظ ایڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. جو اللہ نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا. اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے. تو دوسرا کلام فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں. دو باتیں کلیئر ہیں، آپ کو نہیں ملیں گی کہ اللہ اپنا ذکر کرے اور اپنے محبوب کا کسی مخلوق کا ذکر کرے اور دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دے. یہ شان
سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی. خواہ وہ ضمیر جو ہے واحد کی ہو خواہ وہ تثنیہ کی ہو، مگر ضمیر ایک ہو، خواہ ہو خواہ ہما ہو. یہ ایک الگ بات ہے. ضمیر ایک ہی ہے مگر ہو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس دونوں کو، ہو کو بھی ہو کو بھی، اہل علم و فن یہ کہیں گے کہ دو کا ذکر ایک ہی ضمیر میں کیا ہے، ایک ہی ضمیر میں کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے للواحد، یہ ضمیر ہے للاثنین. تو اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب کو ایک ضمیر میں جمع کرتا ہے. ضمیر واحد میں بھی جمع کیا ہے، اور احادیث میں درجنوں احادیث ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس میں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں ہما کہہ کے جمع کیا ہے. ایک استثناء ہے، اس کے سوا کوئی استثناء نہیں. اب یہ پوزیشن مخلوق کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جب آتا ہے تو بہت کم ہے کہ حضور اپنے ساتھ کسی اور کو ملا کے تو ایک ضمیر ہما کی استعمال ہوئی ہو. الگ الگ ذکر آتے ہیں. اب یہ حدیث نبوی کا مضمون نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس محبوب صحابی مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو دونوں کو اکٹھا ایک ضمیر میں بیان کیا ہے. اللہ نے قربت کے بیان کی انتہا کر دی ہے. دونوں کو جمع کرنے، ان کی قربت، ان کی فنائیت انتہا کر دی ہے بیان میں. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. تو جب ہما ایک ہی ضمیر تثنیہ میں جب دو کو جمع کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کا یہ غلام ابو بکر کبھی جدا نہیں ہوں گے. جب اللہ نے ہما بنا کر دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا، جن کو اللہ نے جمع کر دیا ان کو کوئی اور انسان جدا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صدیق اکبر کیسے حضور سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا جدا ہونا تو پھر معاذ اللہ اللہ کے کلام کو غلط کر دے گا، نفی کر دے گا، تکذیب کر دے گا. کیونکہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو ایک دن کا علم نہیں رکھتا. یہ نہیں کہ اس ہفتے کا حال جانتا ہے اور اگلے ہفتے کا معلوم نہیں، مہینے سال کا حال جانتا ہے اگلے سال کا معلوم نہیں، 23 سال کا حال جانتا ہے یا 10 سال کا، تو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا حال معلوم نہیں. اللہ کے علم کی شان یہ نہیں ہے. ازل سے ابد تک وہ سارا علم رکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ. جب وہ ایک شان کسی کو دیتا ہے تو آگے پیچھے سب کچھ دیکھ کر دیتا ہے. اس کو علم ہے کہ یہ نہ غار میں جدا ہوئے ہیں اکٹھے ہیں اور بعد از وفات مزار میں بھی اکٹھے رہیں گے. اذ ہما فی الغار اشارہ کر رہا ہے کہ یکونا ہما فی المزار، یہ دونوں مزار میں بھی اکٹھے ہوں گے. یعنی حضور کے وصال کے بعد میں بھی ہما میں جو جمعیت پیدا کر دی تھی شان جمع، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ خاص نقطہ ہے. پھر تیسری بات اذ یقول لصاحبہ، پھر ارشاد فرمایا جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. اس پر بات ہم کر چکے، آج بھی آئے گی کہ واحد مقام ہے جس میں قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان ہزارہ نفوس قدسیہ میں سے ایک شخص کو چن کر اللہ نے اپنی زبان سے صحابی کہا ہے. جس کو اللہ نے صحابی مصطفیٰ کہا، کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد وہ شان صحابیت سے گر جائے گا؟ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ کو غلطی لگی یہ کہتے ہوئے. اب اللہ نے جس کو صحابی ڈکلیئر کر دیا تو اس کی صحابیت کو منسوخ کرنے کے لیے پھر قرآن کی آیت چاہیے، نص صریح، نص قطعی اور معین اور خاص. اس کو روایتیں اور واقعات، اباطیر اور قصے کہانیاں اور تذکرے
کروڑ بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کی قرآن کی اس کتاب کی نص صریح کو اور نص قطعی کو منسوخ نہیں کر سکتے، جو اپنے مورد میں اور اپنے اطلاق میں بھی قطعی۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر کی شان پر تو گفتگو کرنا تو صریحاً قرآن کو جھٹلا دینا ہے، منفی گفتگو کرنا۔ اذ یقول لصاحبہ، پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب تک تو معیت تھی رسول کی اور ابو بکر صدیق کی، دو کی، اب تیسری اس مقام پر فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کی معیت بھی مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق کو مل گئی، اب تین ہو گئے، اللہ، رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، ورنہ آقا علیہ السلام فرما دیتے اللہ میرے ساتھ ہے، ابو بکر نہ گھبراؤ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، نہیں فرمایا اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ۔ تو بولیے جن کے ساتھ اللہ ہو کیا ان کے قدم بھی کبھی لڑکھڑا سکتے؟ اللہ اپنی معیت کی ضمانت دے دے اور زبان مصطفیٰ سے دے، یہ وہ معیت نہیں ہے جو عمومی معیت ہر ایک کو نصیب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، عمومی بات نہیں ہے، یہ خصوص کے ساتھ کلام ہے۔ اور پھر پانچواں درجہ، معیت ایسی نہیں ہے کہ معیت ملی اور چھوٹ گئی، نہیں، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس پر سکینت اللہ نے ان کے دل پہ نازل کر دی تاکہ مرتے دم تک استقامت نصیب ہو جائے۔ اب معیت محمدی اور معیت الہیہ میں استقامت بھی نصیب ہو گئی، استقامت بھی نصیب ہو گئی۔ یہ پانچ شانیں ہیں جو اس ایک آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند کرتی ہیں۔ اب یہ آیت اللہ تبا تبائی، اس آیت کریمہ کے تحت میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، اب اس پر دلیل لا رہا ہوں۔ یہ کتاب المیزان، اس کی جلد 9 صفحہ 279 279، اس میں آپ لکھتے ہیں والمراد بصاحبہ هو ابو بکر، اگلا لفظ غور سے سنیے، للنقل القطعی، یہ روایت قطعیہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کا امکان نہیں، اس کو رد کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ یہ لفظ لکھے ہیں آیت اللہ طباطبائی نے، هو ابو بکر للنقل القطعی، کیا ضرورت تھی اگلا لفظ لکھنے کی؟ انہوں نے ہر شک و شبہ کی جڑ کاٹ دی۔ اس کے بعد آیت اللہ طباطبائی ہی خود اپنی تفسیر میں پھر بحث معصور بھی لاتے ہیں، روایات کی بحث بھی لاتے ہیں، اور روایات سے اور مرویات سے بھی حدیث قرآن مجید کی تفسیر کو ثابت کرتے ہیں۔